حالات ہمیشہ آپ کے بس میں نہیں ہوتے، لیکن ان حالات کو کیسے دیکھنا ہے یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان حالات سے مثبت نتائج اخذ کر لیں یا چاہیں تو منفی نتائج نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہونے پر خود کو محفوظ محسوس کریں، نہ کہ مجبور۔ کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں، جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آپ پانی سے متعلق 1000 کتابیں پڑھ کر بھی تیر نہیں سکتے۔ تیراکی سیکھنی ہے تو پانی میں اترنا پڑے گا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ جب کوئی تمہارے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے تب تم شیر نہیں بھیڑیا بن جاؤ، کیونکہ بھیڑیا کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اس سے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں آپ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، خاموش رہو، کیونکہ صرف اللہ ہی تمہارے دل سے بوجھ ہٹا سکتا ہے۔ زندگی کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر تم سنگ دل ہو تو دوسروں کو تکلیف دو گے، اور اگر حساس ہو تو لوگ تمہیں تکلیف دیں گے۔ اسی لیے درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو اللہ ہمیشہ تمہاری پیٹھ پیچھے ہونے والی سخت حقیقتیں تم پر آشکار کر دے گا، یا تمہیں تمہاری لا علمی میں ہی ان لوگوں سے دور کر دے گا جو تمہارے لیے مخلص نہیں۔ بس تم ان علیحدگیوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر اپنا دل مطمئن کر لینا۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ نصیب رہتا ہے۔ قدر وقت پر ہوتی ہے، جو بے وقت ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ یہاں لوگ مرنے والے کو تو معاف کر دیتے ہیں، مگر جیتے جی کسی کو سانس نہیں لینے دیتے۔ اگرچہ تلخ ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اشفاق احمد۔ یوں بھی یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ مومن لوگ جاہلوں سے الجھتے نہیں، بلکہ ان پر سلامتی بھیجتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نصیحت کا لفظ دل سماتی ہے، جو زندگی کے سفر میں کسی وقت بھی اپنا جادو جگا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے، اور بہترین وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں، کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ یاد رکھیں، آسانی سے حاصل ہو جانے والی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ مریم کی آیات کا ترجمہ ہے، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر
کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے لیے کوئی آسان راستہ کھولا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کیا جہاں اس کی عزت کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد چاہتا ہوگا۔ سنن ابو داؤد۔